آئیے وہ ذکر میں آپ کے سامنے چھیڑوں۔ مبلغ اسلام، مدینہ منورہ کے پہلے داعی اسلام، مدینہ منورہ کے پہلے مبلغ جن کو میرے آقا نے مدینہ شریف کا مبلغ بنا کر بھیجا تھا، حضرت سیدنا مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ۔ صحابہ میں یہ وہ صحابی ہیں جن کی شکل کچھ حضور سے ملا کرتی۔ حضرت سعد ابن عبادہ، سعد ابن معاذ، یہ حضرات اور کچھ اصحاب ابھی حضور مدینہ شریف نہیں آئے ہیں، ابھی آقا مدینہ منورہ نہیں آئے، مکہ شریف میں ہجرت نہیں ہوئی ہے۔ حضرت مصعب ابن عمیر حضور علیہ السلام کے حکم پر دین سکھانے کے لیے مدینہ شریف آئے۔ سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کاش جلدی حج کا موسم آئے، جلدی حج کا موسم آئے تو حج کے بہانے ہم مکے جائیں اور حضور کا دیدار کر لیں۔ دیکھو فکر کیسے، 14ویں صدی کا مسلمان ہو یا پہلی صدی کا مسلمان، فکر دیکھو، 14ویں صدی کا مسلمان ہو یا پہلی صدی کا۔ صحابہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ جلدی حج کا موسم آئے اور اسی بہانے رسول اللہ کا دیدار ہو جائے، اب قربان جائیں۔ پہلی صدی کا مسلمان بھی حج کے بہانے کعبے کا دیدار کرنا چاہتا ہے، اور 14ویں صدی کا مجدد بھی کہہ رہا ہے، 14ویں صدی کا مسلمان بھی کہہ رہا ہے کہ کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کی در کی ہے، اور اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، ہوتے کہاں خلیل بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروغ ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ ایک صحابی جب کہتے ہیں کہ کاش حج کا موسم آئے اور جلدی مکہ جائیں اور حضور کی زیارت کریں، تو حضرت مصعب کہتے ہیں جلدی یہ دن گزر جائیں گے اور حج کی ایام آئیں گے۔ کوئی کہتا ہے دن کٹتے نہیں کٹتے، دن کاٹتے نہیں کٹتے، کب وہ وقت آئے گا کہ منی کی وادیوں میں، مزدلفہ کی وادیوں میں آمنہ کے لال کا دیدار ہوگا۔ ایسے میں جب بات نکلی تو ہونک اٹھی اور پھر لوگوں کو حضور کی یاد نے تڑپایا، تو لوگوں نے کہا مصعب تم نے میرے آقا کو دیکھا ہے، تم نے حضور کو دیکھا ہے، ذرا بیان کرو نا حضور کیسے تھے، آقا کیسے تھے۔ پتہ ہے حضرت سیدنا مصعب ابن عمیر پلٹی مار کر بیٹھے تھے۔ دیکھو یہ صحابہ ہیں، یہ صحابہ ہیں، میری قوم کے جوانوں، جب تک امت کے اندر یہ جوت نہیں جگے گی، جب تک امت کے اندر عشق کا یہ مزاج پیدا نہیں ہوگا، یہ امت نہ کبھی وحدت کی طرف آ سکتی ہے، نہ کبھی یہ امت کامیابی کی راہ پر جا سکتی ہے۔ اب حضرت مصعب ابن عمیر اپنے پلٹی مار کر بیٹھے تھے، فوراً پلٹی ختم کی اور دو زانوں ہو کر کے بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد پھر اس کے بعد سر جھکا لیا۔ توجہ کریں کیا انداز ہے، حلیہ رسول بیان کرنے کے لیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان کہہ رہے ہیں، ابھی انہوں نے کچھ لوگوں نے دیکھا حضور کو، کچھ نے نہیں دیکھا، کچھ حضرت مصعب کے ہاتھ میں مسلمان ہوئے، کچھ سعد ابن عبادہ کے ہاتھ میں مسلمان ہوئے۔ آقا ہجرت نہیں کی ابھی آقا علیہ السلام نے، اور ان سے کہہ رہے ہیں بتاؤ نا آپ نے آقا کو دیکھا ہے، حضور کو دیکھا ہے، ہمیں حضور کی یاد آئی ہے، بتاؤ اللہ کے رسول کیسے ہیں۔ دو زانوں ہو گئے، تھوڑی دیر کے لیے سر جھکا لیا، اور سر جھکا کر گویا کہ دماغ میں حلیہ رسول لا رہے ہیں کہ حضور کیسے ہیں۔ اب بیان کرتے ہیں حضرت مصعب ابن عمیر، اس روایت کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں لوگوں کیا بتاؤں حضور کیسے ہیں، کہتے ہیں ان جیسا کوئی نہیں ہے۔ دیکھو کہتے ہیں ان جیسا کوئی نہیں ہے، ان کا قد زیبا ہے، نہ بہت لمبے ہیں نہ چھوٹے قد کے ہیں، بلکہ ان کا درمیانہ قد ہے، ان کا قد درمیانہ ہے۔ لیکن معجزہ یہ ہے درمیانے قد کے، لمبے نہیں ہیں، چھوٹے قد کے نہیں ہیں، میانہ قد کے ہیں، مگر معجزہ یہ ہے کہ لمبے سے لمبا آدمی اگر ان کے بازو میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے تو حضور کا قد اس سے بھی اونچا نظر آتا ہے۔ کسی کا قد حضور سے اونچا نہیں ہو پاتا، حالانکہ ہے میانہ قد۔ اللہ اکبر۔ پھر کہتے ہیں حضور کا چہرہ جو ہے وہ گورا گورا ہے، اور اس گورے کے اندر گلابی ہلکا
हल्का सा रंग मिला हुआ है, जिसको मलाहत कहते हैं। कि क्या कहते हैं उसको? मलाहत। एक होता है एकदम भूरा भूरा सफेद सफेद रंग, जिसको देख करके डर लगता है, या जिसको देख करके आंखें जो है वो बेचैन हो जाती है। बहुत देर तक के भूरे लोगों को, जिनके बहुत सफेद चेहरे होते हैं, देखकर मजा नहीं आता। लेकिन और कुछ लोग होते हैं बिल्कुल लाल लाल होते हैं, गाजर की तरह, उनको भी देख करके अजीब सा लगता है। हुजूर अलैहिस्सलाम की शान थी, सफेदी में सुर्खी मिली हुई थी, इसको कहते हैं मलाहत। इसीलिए आका अलैहिस्सलाम से जब अम्मा आयशा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप ज्यादा हसीन हैं या यूसुफ ज्यादा हसीन थे, दोनों में खूबसूरत ज्यादा कौन है? तो मेरे आका ने फरमाया, आयशा, मेरे हुस्न में नमक है, नमक, मलाहत। इसीलिए मेरे इमाम कहते हैं, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मली है दिलारा हमारा नबी, वो मली है दिलारा हमारा नबी। कहते हैं कि हुजूर के हुस्न में सफेदी के साथ सुर्खी, गुलाबीपन हल्का सा मिला हुआ है। थोड़ा तसव्वुर में लाइए, अगर आपका तसव्वुर काम कर गया, शायद आज की ये महफिल बड़ी कामयाब होगी। अल्लाह अकबर। सोचो तो सही, रंग गोरा है, उसमें हल्की सी गुलाबी रंग की मिलावट है। लोग सुर्खी गालों पर क्यों लगाते हैं? लोग जब मेकअप करते हैं तो सुर्खी क्यों लगा? क्योंकि सफेद में हल्की सी सुर्खी नजर है। मतलब आज भी मेकअप करने वालों का ये नजरिया है कि जब तक सफेदी पर सुर्खी ना आए, जब तक सफेदी पर गुलाबी कलर नजर ना आए, उस वक्त तक आदमी खूबसूरत नजर नहीं आ सकता। तो लोग यहाँ गुलाबी कलर सफेद कलर के साथ मिक्स करके अपने चेहरे को उसमें ढालते हैं, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को कुदरत ने अपने हाथों से उस रंग में ढाला था। और फरमाते गोल चेहरा था उनका, चेहरा गोल, बिल्कुल ऐसे लगे जैसे 14वीं रात का बदरे कामिल, 14वीं रात का चांद, और तमतमाता रहता था। और हुजूर अलैहिस्सलाम की जो भवें थी, मुसअब इब्न उमैर कहते हैं, भवें थी, घनी थी, बिल्कुल घनी, और आपस में दोनों मिली हुई थी। हुजूर अलैहिस्सलाम की भवें आपस में मिली हुई थी। उसमें थोड़ा सा और ऐड कर दूं दूसरी रिवायत लेकर के, अगर कोई दूर से देखता तो अलग अलग नजर आती, और जब करीब जाकर देखता तो मिली हुई नजर आती। मौलाना हसन बरेलवी इसको यूं बयान करते हैं कि उनकी जुल्फ की घटा छाई है, उनकी जुल्फे नहीं रहमत की घटा छाई है, उनके अबरू नहीं दो किबलों की यकजाई है। जब दोनों भवें आपस में मिलती थी तो ऐसा लगता था जैसे भवें नहीं मिल रही है, जैसे दो किबले आपस में एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। तो हज़रत मुसअब इब्न उमैर कहते हैं कि उनके दोनों भवें मिली हुई थी, चेहरा बिल्कुल चमकदार था, आंखें बड़ी बड़ी थी, पलकें बिल्कुल सीधी, बाल और बिल्कुल दूर तक यानी कि लंबे बाल थे। अल्लाह अकबर। अब यहाँ एक बात अर्ज करूं, मुसअब इब्न उमैर की हदीस के साथ थोड़ा शरह के साथ, भवें बिल्कुल कमान की तरह और पलके बिल्कुल ये बाल लंबे यानी तीर की तरह। क्या पता चला? अल्लाह ने हुस्ने महबूब को तीर कमान की शक्ल अता की थी। देखो, तलवार की शक्ल नहीं दी थी हुस्ने महबूब को, बल्कि किसकी शक्ल दी थी? भवें जो थी वो कमान और पलके जो थी वो तीर। तो ये तीर कमान क्यों दिया था और तलवार की तरह हुस्न क्यों नहीं दिया था? क्योंकि तलवार करीब वालों पर हमला करती है, दूर वाले पे हमला नहीं करती। लेकिन जो तीर होता है, जब चलाने वाला चलाता है तो करीब वाला भी शिकार होता है, दूर वाला भी शिकार होता है। महबूब को खुदा ने ऐसे हुस्न से नवाजा था और वो तीर कमान हुस्न का दिया था कि करीब वाला अबू बकर भी शिकार हो गया, यमन वाला उवैसे करमी भी शिकार हो गया, और दौर ज़ाहिरी दौर वाले भी शिकार हो गए, और 1400 साल बाद वाले भी शिकार हो गए। अल्लाह अकबर। उनके हुस्न का आलम यह है कि हर कोई फिदा है बिन देखे
تو دیدار کا عالم کیا ہوگا. آقا کہا گردیدام بہرے متاور زیدام بسیار خوبا دیدام لیکن تو چیزیں دیگری کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا. اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف. اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا. تو کہتے ہیں کہ ہمیں ملی ہوئی تھی پلکیں جو وہ بالکل یعنی کہ نکیلی اور تھوڑی لمبی بڑی بڑی آنکھیں اور بالکل صاف آنکھیں بڑی بڑی صاف اور اس میں سرخ ڈورے تھے اور دہن مبارک ایسا تھا جیسے کوئی گنچا کھل رہا ہو. یعنی منہ جو تھا دہن اقدس ایسے جیسے کسی گنچے نے ابھی منہ کھولا ہو اور داڑھی ایک دم سیاہ کالی گھٹ اور اس میں جو تھی وہ بڑی تھی ایک مشت سے کچھ تھوڑی سی زائد اور وہ گول تراشی رہتی تھی. وہ گول تراشی رہتی تو ایسا لگتا تھا جیسے آبنوش کی رحل پر کسی نے چاندی کا قرآن رکھ دیا ہو. زلفیں تھی مصعب ابن عمیر کہتے ہیں زلفیں تھی جو کبھی کان تک آتی اور کبھی کندھوں کو چھوتی. گھنگریالے بال نہیں تھے اور نہ بالکل سفید تھے بالکل سیدھے تھے نہ گھنگریالے تھے نہ بالکل سیدھے تھے بلکہ ہلکا سا گھنگریلے پن کا اثر تھا اور سیدھے پن کا بھی یعنی دونوں کے درمیان تھے. اور وہ جب لٹکتے تھے تو ایک عجیب سا سما پیدا کرتے تھے. کیسا سما پیدا کرتے تھے اس کو اہل سنت کا امام یوں کہتا ہے لَقَ بَدْرٌ فِي الْوَجْهِ الْأَجْمَلِ خط حال ما زلف ابر اجل تورے چندن چندرو پرو کنڈل رحمت کی بھرن برسا جانا. چہرہ ایسا لگے چاند اور داڑھی ایسی لگے جیسے جو ہے وہ چاند کے گرد حالا اور زلفیں ایسی لگے جیسے کہ ساون کے مہینے کی گھٹا. اس طرح ان کا چہرہ اقدس تھا. اتنے خوبصورت اور حسین تھے اور ہاتھ اتنے نرم تھے. انس ابن مالک کہتے ہیں کہ کوئی ریشم بھی میں نے ان کے ہاتھوں کی طرح نرم نہیں دیکھا. نرم ہاتھ نرم دلی کی نشانی ہوتے ہیں. نرم ہاتھ نرم دلی کی نشانی ہوتے ہیں. حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں میں بچہ تھا حضور کے ہاتھوں کو میں نے بار بار چھوا کوئی ریشم بھی ان کے ہاتھ کی طرح نرم نہیں تھا اور ٹھنڈے رہتے تھے ہاتھ. ٹھنڈے ہاتھوں کا رہنا یہ صحت مندی کی دلیل ہے. یعنی وہ صحت مند بھی بہت تھے. ظاہر سی بات ہے جانے شفا تھے جانے طبیبہ تھے جانے دوا تھے. شافی و نافی ہو تم کافی و وافی ہو تم درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں درود. کون سی بیماری ہے جس کا علاج وہاں نہ ہوتا ہو. اللہ اکبر. تو کہتے ہیں کہ اور اتنے مشکبار ہاتھ تھے ان کے کہ اگر کوئی صبح کو مسافہ کر لیتا تو شام تک اس کے ہاتھ خوشبو سے مہکے رہتے تھے. یہ میں ساتھ میں حضرت انس ابن مالک کی روایت بھی میں نے جوڑ لی. تو حضرت مصعب ابن عمیر حلیہ بیان کرتے کرتے اور کہتے ہیں کہ ان کی ہتھیلیاں موٹی موٹی ہیں کیونکہ اس وقت تو حضور کی ظاہری حیات تھی. تو میں کہہ رہا ہوں لیکن وہ اس وقت کا بیان کریں کہ ہیں ایسا. ہتھیلی موٹی موٹی تھی اور پیر بھی موٹے موٹے تھے. یعنی کہ یہ سخاوت کی دلیل. انگلیوں کا ہتھیلیوں کا بھرا ہوا ہونا یہ سخاوت کی دلیل. ان سے بڑھ کر سخی کون. وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بتہاں تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. تو پھر حضرت مصعب ابن عمیر نے کہا کہ جو دور سے ان کو دیکھتا وہ مرعوب ہو جاتا. یعنی اتنا حسن جمال تھا کہ لوگوں کو دیکھنے کے بعد ہیبت طاری ہوتی اور جب قریب آتا تو انہی کا ہو کر کے رہ جاتا. یہ سن کر کے لوگوں کی آنکھیں اشکبار ہو گئی. مصعب ابن عمیر بھی رونے لگے چونکہ وہ اس وقت تو مدینے میں تھے. مدینہ منورہ میں ابھی تک مدینہ نہیں ہوا تھا کیونکہ آقا علیہ السلام نے ہجرت نہیں کی تھی. یہ کہہ کہ سب کی آنکھیں اشکبار ہو گئی اور پھر کہا کاش وہ دن جلد
دل آئے کہ ہم سب مکہ جائیں اور حضور کا دیدار کریں. تو وہ لوگ حضور علیہ السلام کا ذکر کثرت سے کرتے تھے, بہت زیادہ ذکر کرتے تھے آقا علیہ السلام کا. بلکہ یہ بات آپ سے عرض کروں, اللہ کے رسول نے تو یہاں تک کہ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکونا یقال انہو مجنون. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس عشق رسول اتنا ہو, تم اپنے نبی کے ایسے عاشق بن جاؤ کہ تمہارے عشق کو, تمہاری دیوانگی کو دیکھ کر لوگ تمہیں پاگل اور دیوانہ کہنے لگے. جب تمہاری یہ کیفیت ہو جائے تو اس وقت تو تمہارا ایمان مکمل ہو جاتا ہے, ایمان تمہارا کامل ہو جاتا ہے. اس لیے آج ہم عاشق رسول اپنے آپ کو کہتے ہیں. حضور کا ذکر کتنا کرتے ہیں؟ ذکر کون کرے بھائی جس قوم کو نبی کے ماں باپ کا نام نہیں پتا, نبی کی اولاد پاک کا نام نہیں پتا, نبی کی ازواج کا نام نہیں پتا, نبی کے خاندان کے بارے میں کچھ نہیں پتا. بتاؤ, ہیرو کے بارے میں, اداکاروں کے بارے میں, ہیروئن کے بارے میں, سیریل کے اداکاروں کے بارے میں, سب کے بارے میں پتا ہے. کس کی شادی مسلمان کے ساتھ ہوئی, کس کی غیر کے ساتھ ہوئی, کس کی لو میرج ہوئی, کس کی ارینج میرج ہوئی, ساری تحقیقات تمہارے پاس ہے. کیا رسول اللہ کے بارے میں بھی کچھ جانتے ہو؟ حضور کی سیرت کے بارے میں بھی کچھ جانتے ہو؟ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. تو جس سے عشق ہوتا ہے اس کا ذکر کثرت سے ہوتا ہے. ناولیں پڑھی, سیرت النبی کیوں نہیں پڑھا؟ یوٹیوب پر فلمیں دیکھی, سیرت النبی کیوں نہیں پڑھا؟ فیس بک پر بیٹھ کر گھنٹوں برباد کیے, سیرت النبی کیوں نہیں پڑھا؟ آپ کے بچوں کو نہیں پتا, آپ کو نہیں پتا, آپ کی بیوی کو نہیں پتا, حضور علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں کچھ نہیں. حضور کا ذکر کثرت سے کرو. ارے جب ولیوں کے ذکر کے وقت رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو جب اپنے نبی کا ذکر کریں گے تو کیا نہیں ہوگا. آئیے میں 3 باتیں عاشق کی بیان کرنے چلا تھا لیکن وقت ختم ہوا, اسی ایک بات پر اپنی بات پوری کرتا ہوں. اگلی 2 باتیں انشاءاللہ کل کی محفل میں کریں گے. ذکر کثرت سے کرو. کیا تھے نبی؟ حضور کا ذکر چلیے آج ہم کرتے ہیں.